بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ناظرین اور حضرات، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، امید ہے جیسے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے، لاسٹ جو رات تھی طاق رات تھی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات تھی، کیونکہ موسم ایک دم بہت اچھا ہو گیا تھا. اب اللہ کرم کرے طاق راتوں میں تو عبادت ساری کرنی ہے، تو اللہ کو ہی معلوم ہے زیادہ کہ کون سی طاق رات تھی، کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے اور کیا ہے. اچھا، آج جو ہم لوگ جس پہ بات کریں گے یہ تہجد کے بارے میں ہے، اور تہجد میں استغفر اللہ کے بارے میں بات کرنے کا یہ ٹاپک ہے. بیسیکلی میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بھائی ہیں جو بڑا اچھا اسلامک اسکالر ہیں، عمر سلیمان صاحب، بہت اچھی انگلش میں وہ لیکچرز دیتے. میں انہیں سن رہا تھا، انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا کہ فجر سے پہلے سحری کا ٹائم آتا ہے جسے سحور کہتے ہیں، سحور. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، وہاں رمضان چل رہا ہے، ہمیں تو یہ ٹائم بہت ملتا ہے، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں بھی ان کی باتوں سے ایگری کروں گا کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ٹائم ملتا ہے، ہم اٹھتے ہیں اور نماز قائم تو کرتے ہی ہیں، تو ہمیں کیوں نہ یہ 30 دنوں میں تہجد کی پریکٹس کر لینی چاہیے اور استغفر اللہ پہ آنا چاہیے. اس کا بہت فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے اس ٹائم پہ اٹھ کے میرے سے مانگ رہا ہے، میرے سے عبادت کر رہا ہے. اور عمر سلمان صاحب بھی یہی فرما رہے تھے اپنے ایک لیکچر میں. میں لنک ان کا شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر ہی، آپ لوگ بھی ضرور سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے سے فورگیونیس کے لیے اٹھا ہے، معافی کے لیے اٹھا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور تہجد کی نماز کے ساتھ جب آپ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور یہ جو ٹائم ہے سحور والا، یہ سب سے زیادہ قبولیت کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے ریلیٹڈ کچھ احادیث ہیں، وہ میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، تو ان پہ بھی آ جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ان کے ترجمے سے ہی رہیں گے. یہ کچھ حدیث ہیں، دی تہجد پریئر ایٹ نائٹ چیپٹر ہے، اور یہ جی اس کا ریفرنس میں بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1120 سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جی اس میں ہمارے جو ایک صحابہ ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سلمان بن ابی مسلم نے بیان کیا، ان سے طاؤس نے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے. اب یہ جو دعا ہے اس کا میں ترجمہ ہی کروں گا، اور باقی اس کو میں پوسٹ کر دوں گا، عربک جو ہے یہ اس کے اندر پوسٹ کر دوں گا ڈسکرپشن میں. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والے تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے. تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے. جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے. اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں، اور تجھی کو حکم بناتا ہوں. بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئی ان کی سب کی مغفرت فرما ہوا،
وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ، آگے کرنے والے اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالکریم ابو امیہ نے اس دعا میں زیادتی کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہ حدیث سے دیکھیں واضح ہو جاتا ہے کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگنے کے لیے۔ تہجد کی نماز میں اٹھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دعا کے کلمات کیا بیان فرما رہے ہیں، پوری ڈیٹیل میں بتا دیا انہوں نے اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی سچائی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اور مغفرت اور استغفار دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جس طرح میرے بھائی عمر سلیمان نے بھی ابھی وضاحت سے اپنی ویڈیو میں سارا کچھ یہی بتایا، وہ میں ویڈیو کا لنک آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں گا۔ تو آگے چلتے ہیں، اور کچھ احادیث بھی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ 1121 سے لے کے 1122 تک ہے، صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے۔ اس میں جی ہم سے میں ورڈ ٹو ورڈ ہی چلوں گا، اس کی ورڈنگ ایسے ہے، ہم سے عبداللہ بن محمد بسرندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شام بن یوسف سنانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے حدیث بیان کی دوسری سند، اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، انہیں ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ خواب بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں بھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، اس پر کنویں کی سی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پناہ، انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو سنایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا آپ کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کے بعد فائدہ ہوا انہیں حضرت عمر کو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ رات کی عبادت کرو، یعنی کہ تہجد کی عبادت۔ اور سحور وہ ٹائم ہے جس میں سحور کا مطلب میں پھر بتا دوں، یہ وہی ہے فجر سے پہلے سحری کا ٹائم، ٹھیک ہے، اس وقت عبادت کریں، تہجد کریں، پڑھیں تہجد کی نماز، استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث ہے 1123 ہے صحیح بخاری کی، اس میں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے،
اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتا ہے. آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا. سبحان اللہ. یہاں پہ بھی سجود کی اہمیت واضح ہو گئی ہے. نماز 11 رکعتوں کی نمازیں پڑھتے تھے تو اوبیسلی کافی زیادہ سجدے ہوا کرتے تھے, تو تہجد کی پھر فضیلت آ گئی ہے. تو ہمیں تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ قائم کرنی ہے, استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. عمر سلیمان بھائی کا لیکچر ضرور سنیں, میں نے بھی سنا ہے, بڑا فائدہ ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, یہی انسان کی محنت ہے, بلکہ مومن کی محنت ہے جو مومن کو کامیاب کرے گی اچھا مسلمان بننے کے لیے. اور اس محنت کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, ہمیں اور بھی چیزوں میں محنت کرنی ہے. ہمیں اپنے اعمال کی طرف محنت کرنی ہے, ہمیں رجوع کرنا اللہ تعالیٰ سے اچھے اعمال کے لیے. ٹھیک ہے, یہ باقی جو چیزیں نا دنیا میں, یہ ساری یہاں پہ رہ جانی ہے, ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. آپ سب کا شکریہ سننے کا.